اسلام میں بے انتہا جنگیں ہیں، 83 غزوے بعض نے ذکر کی ہیں ٹوٹل جو جنگیں ہوئی ہیں پیغمبر کی زندگی میں، جس میں خود پیغمبر خود گئے ہوں تو وہ غزوہ کہلاتا ہے، یہ تو سریہ ہے۔ اور بہرحال اس میں مومنین بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جنگوں میں امیر المؤمنین صرف 4-5 افراد کے ساتھ گئے ہیں، صرف چند افراد کے ساتھ جنگ میں گئے ہیں، مجمع نہیں تھا، فوج نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ ایک فاتح کو بھیج دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو بھیجنے کا اتنا خرچہ، تو حضرت گرامی پیغمبر اسلام نے فاتح کو بھیجا، چند افراد ساتھ بھیج کے جانتے ہیں کہ جنگ کرنے والا ایک وجود ہے، وہ وجود مقدس ہے، امیر المؤمنین ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے 83 واقعین نے اور دوسرے علماء نے جو کل لکھے ہیں 83 مارکے ہیں، اور صرف ایک جنگ کو چھوڑ کے سب میں سپہ سالار جناب ختم مرتبہ کے امیر المؤمنین ہیں، اور اس ایک میں جہاں نہیں لے کے گئے ہیں وہاں پہ کہہ کے گئے ہیں کہ یا علی آپ مدینے میں میرے بہت پیارا ناس سن رہے ہیں، پہنچ رہی بات علی منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ جو منشور الحدیث ہے۔ تو عزیزان گرامی جنگ تبوک کے اندر بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو مختلف جنگیں ہیں جب مشرکین اور کفار کو مسلسل شکست ہونے لگی اور بدر سے ان کی شکست شروع ہوئی تو ایک نام مسلسل سامنے آ رہا تھا، ہر آدمی پوچھ رہا تھا جنگ کس نے جیتی؟ کہا کوئی علی بن ابی طالب ہے، اور ہر جگہ ایک ہی نام سب کے ذہنوں میں آ رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر بنائیں گے، جو دشمنان اسلام تھے اور سب کے ذہنوں میں نام تو ہے ہی، ابو سفیان کا اور جو یزید کا دادا تھا، معاویہ کا باپ تھا۔ بہرحال اب ایک پوری فوج بنا کے چلا، اب شجرہ سب کے سامنے ہی واضح کی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جانے کے رہا اس نے پورا لشکر بنا کہا کہ ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا مدینے کے بعد نکل جاتے ہیں، سارا اسلام وہاں پہ جمع تھا، سارا اسلام وہاں جمع تھا، سارے عالم اسلام کی ہستیاں موجود تھیں۔ جناب ختم مرتبہ نے کہا، قرآن کی آیت ہے مشاوروں فی الامر حسن، یعنی تمام کے تمام صحابہ سے مشورہ لینا پیغمبر پہ لازم تھا، کرتے وہی تھے جو وہی آتی تھی، لیکن مشورہ سب سے لیتے تھے، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اندر چھپی ہوئی چیزیں تھیں سب کے راز کھل کے آ جاتے تھے، جو ان کی اصلیت تھی وہ زبان پہ آ جاتی تھی، واقعیت کھل جاتی تھی۔ میں صرف ایک آدھا مشورہ پیش کروں گا جو مختلف لوگوں نے دیے ہیں۔ مثلا خیبر میں پیغمبر نے کہا میں 40 دن میں خیبر فتح کر لوں گا، اور آپ نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب 39 دن گزر گئے سب کو پھر بٹھا دیا، کبھی کیا کریں 39 دن گزر گئے، کہ یا رسول خدا رات کا وقت ہے واپس چلتے ہیں، یعنی جو اپنے دامن پہ تھپا لگا ہوا تھا فرار کا، کہا کہ یا رسول خدا رات کا وقت ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، واپس چلتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ مجھے فرار سکھا، جب میں نے وعدہ کیا 40 دن میں فتح ہوگا تو پھر کل فتح ہوگا۔ تو تفصیل میں مجھے نہیں جانا کیونکہ خیبر سے متعلق نہیں پیش کروں گا، خیبر میں پورا سینہ لگانا پڑتا ہے، اس میں بہت زور لگتا ہے، اور میں جب خیبر پڑھ رہا ہوں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، پھر وجود جہاں پہ بھی ہو روح نجف میں ہوتی ہے۔ بہرحال اب میں کھلے جگہ لگا کے کچھ مطالعے کو پیش کروں گا۔ جنگ خندق ہے جو تاریخ کے اندر امیر المؤمنین کا اگر آپ نے مارکہ دیکھنا ہے تو ان میں سے چند ایسے مارکے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی پوری جنگوں کا خلاصہ نظر آئے گا۔ اگر نچوڑ دیکھنا، چند جنگیں ہیں آپ کے اپنے دور کی، تو تینوں جنگیں جمل، صفین، نہروان، تینوں دیکھنے والی جنگیں ہیں۔ اگر کبھی الفاظ میں تو دکھا سکتا ہوں، وَإِلَّا میں جب سوچ رہا ہوتا تو میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا سب کچھ، تو عزیزان گرامی الفاظ سے کوشش کروں کہ نقشہ کھینچوں آج خندق کا کہ سب کے نگاہوں کے اندر آئے۔ میں پورا سننے لگا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ پھر 3 مجالس ہیں تو میرا جو ہے گلا ساتھ دوسرا سے نہیں دے رہا۔ عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے میدان خندق تھا، سارے صحابہ سے دوبارہ مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، تو جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول خدا، ہم ایران کے اندر کیا کرتے تھے، خندق کھود دیتے تھے، اس میں آگ لگا دیتے تھے، فاصلہ اتنا ہوتا تھا دشمن آ نہیں سکتا تھا۔ تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، پیغمبر اسلام نے کہا مجھے سلمان کا مشورہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ جناب سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل ہوا، خندق کھودی گئی۔ اب ایک جملہ کہوں گا، اس کو بغیر اشارہ یعنی تفصیل کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی
جب خندق کھود دی گئی تو اگلے دن عامر ابن عبد الود، نام تو سن رکھا ہے سب لوگوں نے، اس نے سارے کے سارے خندق کا دورہ کیا، چکر لگایا. اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ کہیں پہ خندق کا جو فاصلہ تھا نا وہ کم تھا، یعنی ظرفیت کم تھی، تو کوئی کم ظرف تھا نا جس نے جان بوجھ کے فاصلہ چھوڑ دیا تھا، اپنا کام نہیں کیا تھا، اپنی مسئولیت کو نہیں نبھایا تھا، ذمہ داری نہیں نبھائی تھی، فاصلہ چھوڑ کے چلا گیا. توجہ ہے زیادہ نہیں گرا میں. اب اس نے کیا کیا، اس نے اس طرح سے خندق کو نہیں کھودا جیسا کہ کھودنے کا حق تھا، پیغمبر نے بتا رکھا تھا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اب وہاں سے اس نے دیکھا اور وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، اس نے اس کے ساتھ دو ساتھی تھے، اور وہ خندق کو پار کر کے اس طرف آ گیا. گھوڑا بھی اس کے پاس بہت اعلیٰ نسل کا تھا. اس نے چھلانگ لگائی، آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک آواز دی. اس نے کہا مسلمانوں، تم میں جو کسی کو مار دے غازی کہلاتا ہے، جو مر جائے شہید ہوتا. اگر غازی بننے کا شوق نہیں ہے سمجھ کیجیے گا تو میرے ہاتھوں شہادت پالو. یعنی اس کو یہ یقین تھا کہ میرے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں، مجھے مارنے والا مسلمانوں میں سب کو جان رہا تھا. کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو شہادت کا شوق ہو تو آ جاؤ. اور اس نے جسارت کرتے کرتے ایک نیزہ اٹھایا، پیغمبر کے خیمے پہ مارا. کہا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. تو پیغمبر نے وہاں پہ الفاظ استعمال کیا، پیغمبر نے استعمال نہ کیے ہوتے تو میں استعمال نہ کرتا. پیغمبر نے فوراً کہا کہ ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کر دے. میں نے کہا کہ اگر پیغمبر نہ کہا ہوتا میں کبھی نہ کہتا. پیغمبر سمجھا یہ رہے تھے کہ رسالت اور امامت کے دشمن کی اصلیت جگہ ہے. بالکل میں دل لیتے سے چلتا جاؤں گا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. خندق کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. پیغمبر اسلام نے اس وقت امیر المومنین جو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول خدا مجھے اجازت دیجیے، پیغمبر نے کسی اور کی طرف دیکھا کہ اور کو جانا چاہتا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا جاؤ گے تم؟ کہا نہیں یا رسول خدا جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اسے جب کافر تھا تب سے پہچانتا ہوں. یعنی جب وہ خود کافر تھا. کہا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اس قافلے پہ جس میں یہ بھی تھا، تو اس نے ایک ڈھال سے سارے ڈاکوؤں کو مارا، اور یہاں تک کہ جب ڈھال ٹوٹ گئی تو اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے مارا ان سب کو. پیغمبر نے مجھے ڈرا رہے اس سے، پتہ نہیں کیا کیفیت تھی بعض لوگوں کی. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا اس کو. پھر دوبارہ ایک مرتبہ آواز دی کر کے ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا. جب پیغمبر نے تیسری مرتبہ آواز دی اور ہر دفعہ صرف امیر المومنین کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یا رسول خدا اجازت دی، تب تیسری مرتبہ ختمی مرتبہ نے کہا کہ یا علی میرے ساتھ آئیے ذرا خیمے کے اندر. پیغمبر نے اپنی ابا قبا امیر المومنین کی ابا قبا سے تبدیل کی اور ایک مرتبہ ذرا اپنے ہاتھوں سے پہنائی، اور باہر بھیجنے کے بعد کہا کہ یا علی اپنا امامہ مجھے دیجیے اور میرا امامہ آپ لے لیجیے. میں نے بہت سوچا یا رسول خدا جہاں ابا قبا تبدیل کی تھی وہی امامہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں. پیغمبر نے کہا میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ ہوگا، میں ابھی سے حل کر کے جا رہا ہوں، میرے امامے کا ہے. میں اپنے امامے کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، میرے امامے کا وارث میرا بھائی. اب پیغمبر اسلام نے فوراً جناب امیر کو تیار کیا اور بھیجا. جب جناب امیر چلنے لگے تو روایت کے الفاظ یہ تاریخ میں سب مورخین نے لکھا کہ جناب ختم مرتبہ کچھ قدم امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، کچھ دور تک آئے اور رکنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا بدر میں تو نے عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، احد میں حمزہ کو لے لیا، پروردگار بس اب میرے پاس ایک علی ہی رہ گیا، علی کو مجھ سے مت لینا. یعنی اتنی محبت کا اظہار فرمانے کہ سارے صحابہ کا مجمع سن رہا ہے کہ پیغمبر کس عقیدت اور کس محبت کے ساتھ امیر المومنین کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا مجھ سے علی کو مت لینا، مجھے علی بے انتہا عزیز ہے. اب جناب ختمی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جیسی جناب امیر کو بھیجا تو جناب امیر کے دائیں طرف جناب جبرائیل چل رہے تھے، بائیں طرف جناب میکائیل چل رہے تھے، توجہ، اور سامنے جناب اسرائیل چل رہی تھی جناب ملک الموت کا. جہاں جہاں امیر المومنین تلوار چلاتے تھے وہاں پہ یہ پروں سے روکتے تھے، کیونکہ آج امیر المومنین کو جلا تھا. کس بات کا جلا تھا؟ کہ توہین رسالت ہوئی ہے. آج علی ابن ابی طالب بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، کہا کہ تلوار کو روکنے کے لیے. یہ تین مراکز ساتھ ساتھ چل رہے تھے. گرامی میں نے کہا کہ تین سب سے جو عظیم فرشتے تھے وہ سب کے سب اپنے پروں کو روک رہے ہیں. کون ہے جناب؟ جبرائیل،
جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. یہاں سے امیر المومنین نے ایک تلوار چلائے گا, ایک خط میرا بھی لیتا جا. عزیزان گرامی, زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے صرف خندق کو پیش کرنا ہے. وہاں پیغمبر اسلام نے مشہور و معروف حدیث کہی, کہا کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فتح کی خبر مجھے دے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اب سب کو شوق ہوا کہ اتنے آسانی سے جنت ملنے والی ہے, علی نے تو جیتنا ہی ہے. تو سب کے سب بھاگنے لگے. کسی نے گھوڑا لے لیا, کسی نے کہا نہیں صحرا ہے اونٹ لے لو, کسی کا نہیں مجھے اپنی ٹانگوں پہ بہت ناز ہے. تو سب کے سب وہاں پہ جا کے چاروں طرف سے امیر المومنین کو گھیرے بیٹھے تھے. کہا کہ ایک مرتبہ جنگ ہونی ہے, ہمیں صرف فتح کی خبر دینی ہے اور ہمیں جنت کی خوشخبری مل جائے گی. جب جا رہے تھے نا سب کے, جناب سلمان سے پوچھا کہ سلمان نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں. دوسرے نے کہا کہ نہیں بوڑھا ہو چکا, یہ بھاگ نہیں سکتا ہماری طرح. یہ کہاں بھاگے گا, اتنی جلدی کون پہنچے گا, نہ گھوڑا دوڑا سکتا ہے نہ اونٹ دوڑا سکتا ہے. جناب سلمان بیٹھے رہے. کہتے جناب سلمان بیٹھے رہے وہاں پہ. جناب امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, تاریخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں, اہل سنت کے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بس ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی, وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا, مولا نے آواز دی. زمین پہ جنگ تب ہوتی تھی جب دونوں فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے بس ایک رہے گا باقی. جب گھوڑوں پہ جنگ ہوتی تھی تو اگر کوئی گر گیا تو دوسرا چلا جاتا تھا, لیکن اگر زمین پہ جنگ ہوتی تھی تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم میں سے بس ایک باقی رہے گا, دوسرا اس کا سر قلم کر لے گا. تو امیر المومنین نے پہلی دعوت دی, کہا میں نے سنا کہ تو اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے, میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جا. اگر مسلمان ہونا ہوتا تو میں جنگ کے لیے کیوں آتا. مولانا کا پھر دوسری میری طرف سے تجھے فرمائش ہے کہ واپس چلا جا. کہا جانتے ہو کہ جتنی تمہاری زندگی نہیں ہوگی اتنا میرا تجربہ جنگ. پوری زندگی میں عرب مستورات کی باتیں سنوں گا کہ جنگ سے واپس آگے. پھر مولانا نے کہا اگر اتنی ہمت ہے تو اب زمین پہ آگے جنگ. مولانا کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ زمین پہ آگا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں, 2 نیزے تھے اور ہر چیز کے 2 تھے. مولانا نے کہا ہر چیز تیرے پاس 2 ہے تو پھر تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں. عزیزان گرامی, اس نے پوری قوت سے اپنے گھوڑے پہ سے جست لگائی اور چھلانگ لگا کے امیر المومنین پہ وارد ہوا. مولا نے ایک ڈھال سے روکا, اس کو دھکیل کے پیچھے زمین پہ پھینکا, اٹھا. جب ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی محسوس یہ ہوتا تھا گرد و غبار اڑ رہا تھا. میں تھوڑا سا رخصت کھینچوں گا, کوشش کروں گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے خندق کا میدان بننے لگے, حیدر کرار کا وجود آنکھوں میں چمکنے لگے. میرے مولا کے تیزی سے پاؤں چلنے لگے, زمین سے خاک اڑی, سارے صحابہ کہنے لگے اتنی دھول اڑ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور کچھ ایسے تھے جو دیکھنا ہی نہیں جا رہے تھے. کہ مرتبہ امیر المومنین نے جس لگائی, جس ہاتھوں کی تلوار کو دیکھ رہے تھے کہ علی کا ہاتھ چل رہا ہے, یہ تلوار خود چل رہی ہے. کہ مرتبہ تلوار چلنے سے ہوئی, کبھی امیر المومنین اس طرف پٹک کے مارتے تھے, کبھی ادھر پھینکتے تھے, اٹھتا تھا پھر پھینک کے زمین پتہ نہیں تو ہے. تیزی سے تلوار چل رہی تھی. جب دھول اٹھتی ہے حلق میں بھی جاتی ہے, آنکھوں میں بھی جاتی ہے. کچھ کو ویسے رونے کا شوق تھا. کچھ غاروں سے عادت ڈال کے آئے ہوئے تھے. تو تب ایک مرتبہ میرے مولا نے بہت تیزی سے جنگ شروع کی. ایک مرتبہ آواز ہے اللہ اکبر. بس یہ اللہ اکبر کی آواز آنی تھی, سب کے سب سمجھ گیا کہ امیر المومنین اب فتح یاب ہو چکے. دیکھا سب نے ایک مرتبہ گرد بیٹھی, مولا سینے پہ سوار تھے, اس میں جسارت کی. الفاظ میں دہرانا چاہتا, سب کے سامنے بات آ گئی ہوگی. ایک مرتبہ میرے مولا اٹھے اور چلے گئے. پیغمبر اسلام کی جو میں نے حدیث عنوان قرار دی ہے, شیعہ سنت سب مورخین نے لکھی ہے, محدثین نے لکھی ہے کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. آج کل ایمان, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی جو کچھ تھا اسلام کسی احاطے کے اندر تھا, محاصرے میں تھا, سارے اسلام کی نمائندگی دیکھنی ہے تو علی کو دیکھیں. اور صرف کون نے کہا کہ صرف کل کفر ہے جو علی کے مقابلے میں آئے, وہ کفر ہے. تو عزیزان گرامی, دوسری جو حدیث ہے اسی میدان کی ہے, خندق کی ہے, کیا کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت
ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تمام انسانوں کی ایک ضربت. عزیزان گرامی اہل سنت مورخین نے لکھا کہ 70 ضربتیں چلی تھیں. میدان خندق میں مولا نے 70 ضربتیں, اہل سنت کی تاریخ ہماری نہیں پیش کر رہا, 70 ضربتیں چلی تھی. تو کون سی ضربت؟ ایک ضربت. پیغمبر نے 70 ضربتیں نہیں کہیں, ایک ضربت, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. وہ کون سی ضربت؟ وہ چلنے والی نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی. جو چلی تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی. ایک جو ضربت روکی تھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. عزیزان گرامی جنگ جہاد اصغر ہے. پہنچ گئے. عزیزان گرامی جنگ جہاد اصغر ہے, جس کا جہاد اصغر اور سارا جہاد اصغر نہیں, جہاد اصغر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے ہماری لاکھوں روپے قربان و ضمیر پہ کہ جن کی جہاد اصغر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو, اس کی ساری عبادت دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی. عزیزان کی قدر عبادت کر پائے ہیں نہیں. عزیزان کی نامی جناب امیر نے ایک مرتبہ سر قلم کیا اور چلنے لگے. یہاں سے سارے صحابہ, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, سب کے سب رسول خدا نے کہا تھا جو سب سے پہلے خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. اب دیکھیں عزیزان گرامی وہاں لین تو بنے ہوئے نہیں تھے. پتہ نہیں میں بات کر رہا ہوں, نہ کوئی شک تھی کہ کوئی کسی کو کوہنے نہیں مارے گا, دھکا نہیں دے گا, ٹانگ نہیں کھینچے گا, آنکھوں میں انگلی نہیں مار دے گا, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. اب سب کو ایک بات کی جلدی ہے کہ ہمیں ویسے تو جنت بہتوں کو ملنے والی نہیں ہے. سب کے سب دوڑ رہے ہیں اور دوڑتا ہوا دیکھا جناب سلمان فارسی کی ضعیف آنکھوں نے کہا یا رسول خدا آپ کو آپ کے بھائی علی کی آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک. جناب خطی مرتبہ دیکھا سلمان تمہیں جنت میں. اب وہاں سے دوڑتے ہوئے ہانپتے کامتے ایک آدمی نے کہا یا رسول خدا علی جیت گئے. کہا سن چکا ہوں. دوسرا تیسرا یہاں تک کہ جو آخر میں بھی آ رہا تھا شاید پہلے والے بھول گئے. ہر آدمی کہہ رہا ہے یا رسول خدا علی کی فتح ہو گئی. کہا جی جانتا ہوں, بیٹھ جاؤ. اب سب کے سب بیٹھ گئے. کہا کہ یہ ہم تو جنت کسے ملی ہے تم میں سے؟ ایک تو دوسرے سے پوچھنے لگے. کہا میں مجھے یہی کہا کہ وہ تو پتہ نہیں بات آ رہے ہیں. اب سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ تمہیں جنت ملی ہے؟ کہ مجھے تو نہیں ملی. یعنی خود شہادت دے رہے, گواہی دے رہے کہ جنت. سب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنت ملی کسی ہے؟ کہ سلمان کو. توجہ ہے جناب گرامی, سب سلمان کی طرف متوجہ ہوئے. کہ سلمان تم تو گئے نہیں تھے, تمہیں کیسے معلوم؟ کہ تمہارے دوڑنے کے انداز سے, بھاگنے کے انداز سے میں نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی اچھی خبر لا رہے ہیں. میں نے فوراً کہا یا رسول خدا یہ تو پہلے بھی بھاگتے دیکھے میں نے. جب خوف سے بھاگتے اور انداز ہوتا, لیکن آج بھاگنے کا انداز بتا رہا. جو ذہن فوراً تمرکز کر سکا, جو مطالب کو ذہن میں لے کے آیا تھا میں نے پیش کیا. مطالب ابھی بھی بہت سے پیش کر سکتا ہوں. کسی نے آتے ہوئے دیکھا, میں نے امین کو اعتراض کیا, کہا یا رسول خدا یہ علی کیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کیا کیوں کیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ معاذ اللہ تکبر نہیں محسوس ہو رہا؟ کہا نہیں, فاتح کی چال. کہ یہ فاتح کی چال ہے, یہ جیتنے والے کی, وکٹوریس کی, کانکرر کی. پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے. جتنے بھی الفاظ آتے تھے فاتح کی چال ہے. اب کسی نے فتح کیا ہو تو پتا. جناب امیر علیہ السلام چلتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں اس کے ساتھ کہا یا رسول خدا آپ کے سامنے جسارت کی تھی,
पैगंबर फौरन खड़े हुए, आगे बढ़े, अपने भाई को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और फौरन पेशानी चूमने के बाद सीने से लगा के कहा कि देखो ये मेरा भाई है। अर्फ करवा सारे तो असहाब थे कि ये मेरा भाई है। ज़ानी गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उस हस्ती का नाम है कि जिसके एक छोटे से जिहाद असगर को जनाब ख़त्मी मर्तबत ने एक ज़रबत को सकलैन की इबादत से अफजल करार दिया है, जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जिहाद पे मुहित है। कि जनाब अमीर के मुतालिक फरमाते हैं कि आप हमेशा अपने सर पे खौल पहने रखते थे पैगंबर की जिंदगी में, उतारते नहीं थे। लोहे का आर्मर होता है, खौल लोहे का होता है, हमेशा पहने रखते थे। पूछा याली क्या बात है? कहा मैं पैगंबर के लिए हमेशा तैयार, मेरी तलवार मेरा खौल हमेशा तैयार रहता है कि कभी इस्लाम पे वक्त आन पड़े मैं तैयार।